بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری جہنمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچائیں گے؟ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ اداس ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیارے نبی، میں اللہ کے حکم سے جہنم دیکھ کر آیا ہوں اور اسے دیکھ کر مجھے کچھ دکھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، جہنم میں 7 درجے ہوں گے اور ان میں سے سب سے نچلے درجے میں اللہ منافق کو ڈالے گا، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ مشرکوں کو ڈالے گا، اس سے اوپر والے 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو رکھے گا، 4تھے درجے میں اللہ آگ کی عبادت کرنے والوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے 3رے درجے میں یہودیوں کو رکھا جائے گا اور پھر عیسائیوں کو 2 درجے میں رکھا جائے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چپ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، تم چپ کیوں ہو گئے؟ بتاؤ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول۔ سب سے اوپر والے درجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میری امت کے گنہگار بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرنے لگے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے، نماز پڑھاتے اور پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے اور حجرہ بند کر لیتے۔ حجرے کے اندر اللہ کے سامنے دعا میں مشغول ہو جاتے۔ صحابہ اکرام بہت پریشان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے اور نماز پڑھانے کے بعد حجرے کی تنہائی سے پیار فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر بھی تشریف نہیں لے جا رہے تھے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ جب 3را دن تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ برداشت نہ کر سکے اور جلدی سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس پہنچے۔ دستک دے کر کہا، السلام علیکم، لبیک یا رسول اللہ، یعنی اللہ کے محبوب، میں حاضر ہوں۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے اور پھر روتے ہوئے جا کر حضرت عمر سے کہا کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اس لیے تم کو جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجرے مبارک کے دروازے پر آئے اور 3 بار تیز آواز سے سلام کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ ابھی دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں، اس لیے وہ بھی واپس چلے گئے۔ واپسی پر ان کی ملاقات حضرت سلمان فارسی سے ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب نے ان سے کہا کہ سلمان، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا کہ اے سلمان، تم میرے اہل بیت میں سے ہو، اس لیے تم جاؤ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دروازہ کھولنے کا کوئی سبب بنا دے۔ اور پھر انہوں نے بھی جا کر سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا۔ جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے سوچا کہ اس کے بارے میں کوئی دوسری ترکیب کیوں نہ کروں۔ وہ خود دروازے پر جانے کی بجائے اپنے گھر گئے اور حضرت فاطمہ سے جا کر کہا کہ فاطمہ، 3 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب حالات ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تنہائی میں ہے؟ جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو چہرے پر غم کے آثار نظر آتے ہیں، آنکھ نم ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات بھی نہیں کرتے۔ اس لیے تم جاؤ اور دروازہ کھٹکھٹاؤ، ہو سکتا ہے دروازہ تمہاری وجہ سے کھول دیا جائے۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائی
اور انہوں نے بھی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی آواز پر دروازہ کھول دیا اور اپنی بیٹی کو اندر بلا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی، آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے کہ آپ 3 دن سے مجلس میں بھی نہیں آئے، حجرے کی تنہائی اختیار کیے ہوئے ہیں اور چہرے انوار پر اداسی کے آثار ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتائی۔ فاطمہ، جبرائیل نے آ کر مجھ سے کہا ہے کہ میری امت کے کچھ گنہگار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فاطمہ، مجھے اپنی امت کے ان گنہگاروں پر ترس آتا ہے اور میں اپنے رب سے رو رو کر دعائیں کر رہا ہوں کہ انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ایک لمبا سجدہ کیا اور سجدے کے اندر بھی روتے رہے۔ آخر کار اللہ کی طرف سے وعدہ آ گیا کہ محبوب، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ مجھے خوش کر دے گا، اور میں تب تک نہیں راضی ہوں گا جب تک میری امت کا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔